آپ نے آج تک کتنی مرتبہ کوشش کی کہ آپ MNA کی سیٹ پر آئیں؟ سلیکشن ہوتی ہے، الیکشن نہیں ہوتی، دھاندلی ہوتی ہے الیکشن میں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع دے پہلے دن سے ہی ایسی اصلاحات کروں گا کہ قوم دروازے کھلے چھوڑ کر سو سکے. اگر نواز شریف نے بھی ترقیاتی کام کروائے ہیں، روڈ بنوائے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے خامی کہاں پہ ہے؟ پاکستان ترقی کرنے کے بجائے واپسی نقصان کی طرف ہے، قرضوں میں ڈوب گیا ہے، اس کی کیا وجہ؟ نواز شریف صاحب نے بے شک سڑکیں بنائی ہیں، موٹر وے بھی بنایا ہے اگر تو وہ بھی 6 مہینے کے اندر اندر اکھڑ گیا، جگہ جگہ سے کھڈے پڑ گئے سے سڑک میں کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنا کمیشن لے لیتا ہے، مٹیریل کیسا بھی لگائے، ٹھیکیدار نے بھی کمانا ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین، P4 پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا نوروز خان. اس وقت موجود ہیں وہاڑی میں حاجی ظفر صاحب کے ساتھ. پاکستان کے فرسودہ نظام سیاست اور فرسودہ نظام عدالت سے بیزار ہو کر حاجی ظفر صاحب نے جو سیاست سے کنارہ کر لیا ہے، پاکستان کا نظام کس قدر خراب ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، آج ساری گفتگو ان سے کریں گے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے مفاد میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی آج تک ایسا حکمران آیا جس نے پاکستان کی خاطر کچھ کیا ہو؟ بس کرنے کو تو تھوڑا تھوڑا تو سب نے کیا ہے. ایوب خان صاحب نے بڑی اصلاحات کی ہیں، زرعی اصلاحات وغیرہ، ضیاء الحق نے کی ہیں، لیکن جو کرنا چاہیے تھا وہ تو 1 مہینے میں جو ہے نا سارا نظام سیدھا ہو سکتا ہے. لیکن میری سوچ کے مطابق پہلے دن سے ہی ملک کے اندر امن و امان قائم ہو سکتا ہے، قوم کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور جو فضول اربوں روپے کے اخراجات عدلیہ پر اور MNAs پر خرچ ہوتے ہیں ان میں سے 1 پائی بھی خرچ نہیں ہوگی اور یہ سارا نظام سیدھا ہو جائے. اچھا سر یہ بتائیں کہ بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور سیاستدان آج تک وزیر اعظم بنے ہیں، وہ ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کس نے اچھا کام کیا پاکستان کے لیے؟ چند ایک کام تو ہر کسی نے کیے تھوڑے تھوڑے، لیکن وہ وقتی طور پر رہے، مستقل نہیں. جو آنے والی حکومت آتی رہی ہے وہ اپنے قانون نافذ کرتی رہی ہے. ملک میں 30 سال تک تو ماشاء اللہ قائم رہا ہے، تو وہ سارے نظام وہ اپنے خود تیار کردہ کرتے تھے. تو اصل میں جو ہے نا پورے قوم کے مسائل کا حل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نظام خلافت میں ہے. اگر ہم ان کے اوپر چلے تو 1 مہینے کے اندر اندر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ قوم دروازے کھلے چھوڑ کر سو سکتی ہے. کوئی چوری نہیں ہوگی، ڈاکہ نہیں ہوگا، قتل نہیں ہوگا، اغوا نہیں ہوگا، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں جی، ہم بات کر لیتے ہیں ذوالفقار بھٹو صاحب سے. انہوں نے پاکستانی عوام کو جو ہے نا ایک بڑا جو جذبہ دیا، پاکستانی عوام کو ان کا حق دکھایا، اور ان کا نظام جو تھا ان کے دور میں پاکستان کی عوام نے بہت کچھ حاصل کیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھٹو صاحب بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ایک دلیر آدمی تھا، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اور اس نے بھی بڑے اچھے اچھے کام کیے. لیکن بات وہیں آ کے ختم ہوتی ہے کہ جو جتنی دیر تک قائم رہتا ہے وہ اس کی اصلاحات جو بھی ہوتی ہیں وہ اس وقت تک رہتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، اور ہر کوئی آ کے نئی اینٹ سے نیا مکان شروع کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق. اس لیے قوم جہاں کھڑی تھی وہیں کی وہیں ہے، بلکہ تھوڑا پیچھے آئی ہے. ہمارا ملک مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا. ظاہر ہے اگر ایک جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو آدھے جسم کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے. یہی ہم اس طرح کے ایک دھڑ ہے باقی جس کا جو ہے نا نہ ٹانگیں ہیں، نہ ہاتھ ہیں، نہ کچھ ہے، تو بس کھڑے ہیں لاش، زندہ لاش کی طرح. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی لکھا تھا کہ امیدوار برائے وزیر اعظم، اور آپ کے کافی جذبات ہیں پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ اگر نواز شریف نے بھی ترقیاتی کام کروائے ہیں، روڈ بنوائے ہیں اور مختلف قسم کے وہ تعلیمی پروجیکٹ دیے ہیں، اور بھٹو صاحب نے اپنے دور میں بہت سارا کچھ عوام کی خاطر کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے خامی کہاں پہ ہے؟ پاکستان ترقی کرنے کے بجائے واپسی نقصان کی طرف ہے، قرضوں میں ڈوب گیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نواز شریف صاحب نے بے شک سڑکیں بنائی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن وہ سڑکیں جو ہے نا موٹر وے بھی بنایا ہے اگر تو وہ بھی 6 مہینے کے اندر اندر اکھڑ گیا، جگہ جگہ سے کھڈے پڑ گئے سے سڑک میں. وہ مٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ وہ 6 مہینے کے بعد پھر مرمت شروع ہو جاتی ہے، پھر اس پہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. جاپان میں رہا ہوں 4.5 سال، وہاں تو کبھی کوئی سڑک خراب نہیں ہوئی، کبھی کوئی ٹوٹی نہیں پھوٹی نہیں، ایک دفعہ جو بن گئی وہ پائیدار بن جاتی ہے. تو یہ بات ہے اصل کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنا کمیشن لے لیتا ہے،
آگے بے شک وہ اس میں مٹیریل کیسا بھی لگائے، وہ ٹھیکیدار کی مرضی، ٹھیکیدار نے بھی کمانا ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا ہر کام ہمارا زیرو پہ چلا جاتا ہے ہر سال 2 سال کے بعد۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ آپ نے ایک جو ہے وہ شائع کیے تھے کچھ اپنی فکر انگیزی کے حوالے سے پمفلٹ، جس میں آپ نے سابقہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی لکھا تھا کہ آپ ہمیں بالمشافہہ ملاقات کا موقع دیں، اس میں ہم پاکستان کی ترقی کے لیے آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے آپ کو موقع دیا یا نہیں دیا، یا اس میں آپ کے پاس کیا اصلاحات تھی جو آپ بتانا چاہ رہے تھے؟ میں ان سے ملنا چاہتا تھا، میں گیا بھی ہوں، میں 4 دفعہ اسلام آباد گیا ہوں، پنڈی گیا ہوں، وہاں پرائم منسٹر آفس بھی گیا ہوں، لیکن مجھے کسی نے ملاقات نہیں کرنے دی، نہ عمران خان سے ملا ہوں نہ کسی اور سے ملا ہوں۔ بے نظیر کے دور میں بھی میں گیا تھا پنڈی، اس دور میں بھی انہوں نے ملاقات نہیں کرنے دی۔ انہوں نے کہا جی پہلے ٹائم لے کے آؤ پھر ہم ملاقات کریں گے، نہ ٹائم دیا انہوں نے تو نہ ہم ملاقات کر سکے۔ تو میں ان کو سارے جو میرے جذبات تھے میں ان سے آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ میرے پاس یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی قوم کے جو کم از کم عدلیہ کے مسائل ہیں وہ 15 دن میں حل ہو سکتے ہیں، جو 20 سال میں فیصلے نہیں ہوتے وہ 15 دن میں حل ہو سکتے ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ پہلے جو مدعی ہے میری نظر میں اصل تو ملک کا سربراہ ہے، وہ ہر مقدمے کا مدعی ہے، وہ مدعی ہو، اور باقی جو دوسرا مدعی ہے نمبر 2 مدعی، وہ اپنا تحریری بیان دے جو بھی اس کے پاس تکلیف ہے اس کو، پھر جو مدعا ہے وہ بیان دے۔ اگر ان کے بیانوں میں کوئی نقص ہو، کوئی جھوٹا ثابت ہو تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ جب سزا ملے گی تو ختم ہو جائے گا سارے مقدمات، کسی کو ضرورت نہیں ہوگی عدالتوں میں جانے کی یا تھانوں میں جا کے FIR درج کرانے کی۔ یہاں جھوٹے خام خواہ بلا وجہ لوگوں کے اوپر مقدمات کر دیتے ہیں، اور دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، دوسرے کا کاروبار تباہ کرنے کے لیے ان کو عدالتوں کے چکر لگواتے ہیں، اور پھر آرام سے بیٹھے رہتے ہیں۔ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ تو وکیل کر لیتے ہیں لاکھوں روپیہ دے کے، جو سچا ہوتا ہے مدعی وہ رل جاتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ ایک ہی دفعہ جو بیان دو، جو جھوٹا ہو اس کو سزا ملے۔ سیاست دانوں میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ دور میں، چونکہ آپ نے کہا کہ آپ اس وقت سیاست میں حصہ نہیں لے رہے، کون سا حکمران آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے؟ سیاستدان تو سارے ہی جھوٹے لارے لگاتے ہیں، بس یہ وقتی دعوے ہوتے ہیں، جب وہ سیٹ پہ چلے جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں تو ان کو سب بھول جاتے ہیں، بس قوم کو طفل تسلیاں دیتے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے، نہ یہ کام کرنے کے قابل ہیں، نہ ان کے پاس کوئی منشور ہے، نہ کوئی اپنا سوچ ہے ان کی ذاتی، اور نہ یہ اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جو فیصلہ کرنا ہو اس کے لیے جو حق میں وقت ہے اس کو سٹینڈ لینا چاہیے، اس کی کرسی جاتی ہے جائے، اس کو پھانسی لگتی ہے لگے، وہ امریکہ سے بھی ٹکر لے لے، وہ سارے یورپ سے بھی ٹکر لے لے، لیکن اپنی بات پر رہا ہے، وہ جو فیصلہ کرے اس کے اوپر جان جو ہے ہتھیلی پہ رکھ کے وہ قوم کے سامنے آئے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور وہ کر کے دکھائے۔ جی، آپ کی بات کے مطابق ہی جیسے کہ عمران خان صاحب نے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کا ایک نعرہ لگایا تھا، اور انہوں نے پاکستان کے نظام کو 90 دن میں ٹھیک کرنے کا ایک دعویٰ کیا تھا، اور جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں جو ہے وہ 3 ماہ کے اندر جو ہے آپ نظام کو بدل سکتے ہیں، تو یہ آپ کیسے اس بارے میں اتنے شور ہیں کہ عمران خان نے چونکہ اتنی زیادہ قابلیت ہونے کے باوجود وہ نہیں کر سکا سارا کچھ، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو چانس دیا جائے تو آپ یہ اصلاحات کر لیں گے؟ یہ نعرے تو سارے ہی لگاتے رہے کہ ہم 90 دن میں کریں گے، ہم سال میں کریں گے، 6 مہینے میں کریں گے، لیکن وہ نہ کریں تو ان کو سزا کوئی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ان کے اوپر عذاب ہے، تو ان کو سزا ملنی چاہیے کہ بھئی یہ تم نے دعویٰ کیا تھا، پوری قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا، بیوقوف بنایا تھا قوم کو، تو کیوں نہیں کیا؟ تو جب سزا ملنی شروع ہو جائے گی تو پھر سارے ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی جھوٹے لارے لپے نہیں لگائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے تو میں پہلے دن سے ہی وہ قانون بناؤں گا کہ عدالتوں کے کیس 20 دن کے اندر اندر، 1 مہینے کے اندر اندر ختم ہو سکتے ہیں، 15 دن میں ختم ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ تک جانا تو بڑی دور کی بات ہے،
کوئی آگے جائے گا ہی نہیں۔ جب پتہ ہوگا کہ بھئی جھوٹے کو سزا ملتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے، کمر توڑ جرمانے حیثیت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو کروڑ پتی ہے تو اس کو کروڑوں میں ہو جرمانہ، وہ ارب پتی ہے تو اس کو کئی کروڑ جرمانہ ہو، پھر یہ سیدھے ہوں گے۔ جب تک سزا نہیں ہے تو اس وقت تک کوئی بھی قانون جو ہے نا قرآن پاک کو سامنے رکھتے پڑھتے جائیں تو اس کے سزا نہ دیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا جی، ایک آخری سوال کہ اس وقت جو ہو چکا ہے اس کے مطابق پاکستان کے حالات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک آخری جو ہے وہ آپ اپنا مشورہ دیں۔ میرے نزدیک تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو انشاءاللہ پہلے دن سے ہی اصلاحات جو ہے نا، میرا پہلا آرڈر ہی یہ ہوگا کہ ہر مقدمہ جو ہے نا 15 دن کے اندر ختم ہو سکتا ہے۔ 20 سال، 2 سال، 4 سال تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مقدمہ چلے۔ 10-15 دن کے اندر مقدمہ جب سزا ملے گی تو خود ہی جرائم ختم ہو جائیں گے۔ یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدالتی نظام انصاف پر قائم ہو جائے تو پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ انصاف تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں انصاف کر رہا ہوں، لیکن وہ انصاف کا کوئی رزلٹ بھی تو نکلنا چاہیے نا، جرم ختم ہونے چاہیے۔ سعودیہ میں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، وہاں اتنی چوریاں نہیں ہوتی جتنی دنیا میں ہوتی ہے۔ زانی کو سنسار کیا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، سزا ملتی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ لیکن ملتی ہے۔ کچھ نہ کچھ وہاں اسلامی قانون نافذ ہے قرآن پاک کا، تو اس کی وجہ سے جتنے کم سے کم ریشو سعودی عرب میں ہے جرائم کی، پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ سزا بھی ملے، صرف فیصلہ نہ ہو جائے کہ ہر جج جو ہے سول جج سے لے کر سپریم کورٹ تک وہ کہتے ہیں جی آپ اوپر جائیں، جی آپ اوپر جا کے آپ مطمئن نہیں ہیں تو اوپر جائیں۔ کیوں اوپر جائیں بھائی؟ اگر اوپر جاتا ہے وہ اور اوپر والی عدالت سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اس کو غلط ثابت کرتی ہے تو جج کو سزا ملنی چاہیے جس نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ تم نے کس بنیاد پہ غلط فیصلہ کیا؟ رشوت لی ہے، تیرا رشتہ دار تھا، یا کسی سفارش پہ کیا یا دباؤ پہ کیا ہے، کیوں غلط فیصلہ کیا؟ جو بھی غلط فیصلہ کرے، جج ہو، ہائی کورٹ کا ہو، سپریم کورٹ کا ہو، سول جج ہو، اس کو جو ہے نا اس کی سزا ملنی چاہیے، پھر ٹھیک ہوگا۔ اچھا جی، آپ نے آج تک کتنی مرتبہ کوشش کی کہ آپ MNA کی سیٹ پر آئیں یا کبھی کامیاب ہوئے ہیں آپ؟ میں نے یہ 4 دفعہ الیکشن لڑے ہیں۔ 1990 میں پہلا الیکشن لڑا، پھر یہ پچھلا 18 کا الیکشن لڑا تھا۔ اس کے بعد قوم نے مجھے پہلے الیکشن میں 3000 ووٹ دیے تقریباً، دوسرے میں 2000، تیسرے میں 1000، پھر چوتھے میں 200 ووٹ ملے۔ یہ سلیکشن ہوتی ہے، الیکشن نہیں ہوتا، دھاندلی ہوتی ہے الیکشن میں۔ تو اس لیے 4 دفعہ الیکشن میں نے لڑا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے قیامت والے دن پوچھیں گے کہ بھئی تو نے قوم کی راہبری کی تھی تو تو خود کیوں نہیں میدان میں آیا؟ تو میں نے تو وہ اپنا پورا کرنے کے لیے جواز میں نے الیکشن لڑے، ورنہ الیکشن قوم کا حل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع دے تو میں پہلے دن سے ہی ایسی اصلاحات کروں گا کہ قوم دروازے کھلے چھوڑ کر سو سکتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے حاجی ظفر صاحب کی باتوں کو سنا۔ پاکستان کے نظام کے لیے ایک انتہائی فکر انگیز سوچ رکھتے ہیں اور بہت ہی اچھی اصلاحات رکھتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں عوامی نمائندوں کو اوپر نہیں لایا جاتا، جبکہ وڈیرے جگیردار کرپٹ لوگ جو ہیں وہ پیسہ خرچ کر کے ہمیشہ اقتدار پر آتے ہیں، اور پاکستان کا نظام ابھی تک ویسے کا ویسا لٹکا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، آئندہ مزید اچھی سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے گا P4 پاکستان۔ اللہ حافظ۔